دنیا کا سب سے بڑا سیریل کلر شاید کبھی بھی پکڑا نہ جاتا اگر اسے کمپیوٹر استعمال کرنا آتا۔ سوچیں کہ ایک ایسا شخص جو سیریل کلنگ کر رہا ہو، اپنے شکار کا دوست بھی ہو، شہر کا جانا مانا نام بھی ہو، اور اوپر سے ایک ڈاکٹر بھی۔ یہ حیرت انگیز کہانی ہے ڈاکٹر ہیرولڈ شپمین کی، جس نے اپنی کلینک کو جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ جان لینے کے لیے استعمال کیا۔ انگلینڈ کے ہیڈن نامی ایک چھوٹے ٹاؤن میں، جہاں صرف 30,000 لوگ بستے ہیں، وہاں پر کئی سالوں تک وہ سب کی ناک کے نیچے سیریل کلنگ کرتا رہا۔ 200 سے بھی زیادہ لوگوں کو موت کی نیند سلانے کے بعد بھی کسی کو ڈاکٹر ہیرولڈ شپمین پر شک نہ ہوا، اور شاید کبھی ہوتا بھی نہیں اگر وہ ایک چھوٹی سی غلطی نہ کرتا۔ لوگوں کو مارنے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں وہ اتنے عرصے تک پکڑا نہیں گیا؟ اور پولیس کو کون سا سراغ ملا جس نے برسوں سے ہونے والی قتل و غارت کو ایک ہی پل میں بے نقاب کر دیا؟ زم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ ڈاکٹر ہیرولڈ شپمین انگلینڈ میں مانچسٹر کے قریب ہیڈن نامی ایک چھوٹے ٹاؤن میں اپنی کلینک چلاتا تھا۔ یہاں کی کل آبادی 30,000 کے قریب تھی، اور اس میں سے 3,000 لوگ ڈاکٹر شپمین کے مریض تھے۔ ڈاکٹر زیادہ تر ایسے مریضوں کو نشانہ بناتا جو اکیلے رہتے تھے اور کافی بوڑھے ہوتے تھے، جن کی موت پر کسی کو شک بھی نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر شپمین ان مریضوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیتا، وہ بھی ان کے گھر جا کر۔ وہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کی باتیں سنتا اور انہیں یہ احساس دلاتا کہ بے شک وہ اکیلے ہیں، لیکن ڈاکٹر شپمین ان کی ہر بات سننے کو موجود ہے۔ یہاں تک کہ کچھ مریض ڈاکٹر شپمین پر اتنا بھروسہ کرتے کہ انہوں نے اپنے گھر کی چابیاں بھی اسے دے رکھی تھی۔ اپنے اسی رویے کی وجہ سے وہ ہائیڈ میں کافی مشہور ہو چکا تھا، کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ ڈاکٹر شپمین صرف باتوں کے ذریعے بوڑھوں کا علاج کر دیتا ہے۔ پر اس سب کی آڑ میں ڈاکٹر شپمین باتوں میں ان کی ساری تفصیلات نکلواتا کہ کون کس وقت اکیلا ہوتا ہے، کس کے پاس کتنی دولت اور کتنی جائیداد ہے، گھر میں کون کون آتا ہے اور رشتے دار کہاں رہتے ہیں۔ جب ڈاکٹر شپمین کو تسلی ہو جاتی تو وہ اپنے مریض کو میڈیسن کا اوور ڈوز دے کر مار دیتا تھا۔ اب کیونکہ وہ مریض پہلے ہی اسی سال سے زیادہ کے ہوتے تو ان کی موت پر کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پکڑا جانا تو دور کی بات، ان پر کسی کو شک بھی نہیں ہوا، صرف تب جب وہ خود غلطی نہیں کر بیٹھا۔ ڈاکٹر شپمین نے اپنے کریئر کی شروعات ہیڈن سے 70 کلومیٹر دور پانٹی فریکٹ نامی ٹاؤن سے کی تھی، جہاں وہ ایک ہسپتال میں کام کرتا تھا۔ پھر 1974 میں وہ پانٹی فریکٹ چھوڑ کر ٹوڈ مورڈن چلا گیا، جہاں وہ ابراہام اور مورود میڈیکل سینٹر میں جنرل پریکٹیشنر کی پوزیشن پر لگا۔ یہاں کام کے دوران وہ کچھ مریضوں کو پیکٹین نامی ڈرگ کی زیادہ مقدار تجویز کرتے ہوئے پکڑا گیا، جو اصل میں وہ خود استعمال کرتا تھا۔ پیکٹین ہے تو اصل میں ایک پین کلر، لیکن یہ کافی نشہ آور میڈیسن ہے۔ ڈاکٹر شپمین کو پیکٹین کے نشے کی عادت تھی، اور وہ جان بوجھ کر اپنے مریضوں کو یہ میڈیسن تجویز کرتا، تھوڑی انہیں دیتا جبکہ زیادہ مقدار خود استعمال کرتا تھا، جبکہ مریضوں کو اس میڈیسن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس سے ہوتا یہ تھا کہ مریض یہ میڈیسن لینے کے بعد بہت اچھا محسوس کرتے، جبکہ اصل میں انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ نشہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ شپمین کے مریض نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ پکڑے جانے کے بعد ہسپتال انتظامیہ نے ڈاکٹر شپمین کو نکال دیا اور اس کے لائسنس کی منسوخی تک بات پہنچ گئی، لیکن شپمین نے 600 پاؤنڈ کا جرمانہ دے کر خود کو ایک بحالی مرکز میں داخل کروا لیا، جس سے اس کا لائسنس منسوخ ہونے سے بچ گیا۔ بحالی مرکز میں تھوڑا وقت گزارنے کے بعد جب سب اسے بھول گئے تو وہ 1977 میں ہائیڈ آ گیا، جہاں وہ ڈونی بروک میڈیکل سینٹر میں جنرل پریکٹیشنر لگا۔ 1980 میں وہ جی پی کی پوزیشن پر کام کرتا رہا، اور اس دوران نہ اس نے نشہ چھوڑا اور نہ موقع ڈھونڈ کر بوڑھے مریضوں کا قتل۔ لیکن ان قتلوں کی تعداد 1993 سے کافی بڑھ گئی جب اس نے ہائیڈ میں ہی اپنی خود کی کلینک کھولی اور شہر میں ایک اچھا نام بنا لیا۔ اگلے کئی سالوں تک معاملہ ایسے ہی چلتا رہا اور کسی کو بھی ڈاکٹر کی ان حرکتوں پر شک نہیں ہوا۔ پہلی بار مارچ 1998 میں ڈاکٹر لنڈا رینالڈز، جو کہ شپمین کے کلینک کے سامنے ہی دوسرے ہسپتال بروک سرجری میں کام کرتی تھی، انہوں نے شپمین کے مریضوں کے بیچ زیادہ مرنے کے تناسب پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شپمین جو صرف ایک چھوٹی سی کلینک چلاتا ہے، پچھلے 3 مہینوں میں اس کے 16 مریض مرے ہیں، جبکہ اسی مدت کے دوران بروک سرجری، جن کے پاس شپمین کی کلینک سے 3 گنا زیادہ مریض ہیں،
ان کے پاس صرف 14 مریضوں کی موت ہوئی ہے۔ یہ شک تب مزید بڑھ گیا جب یہ معلوم پڑا کہ ڈاکٹر شپمین کے 16 مریضوں کی موت کے بعد انہیں دفنایا نہیں بلکہ جلا دیا گیا تھا۔ اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں، صرف کچھ لوگ جلانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر لندے نے اپنے شک کا اظہار ایک رپورٹ کی صورت میں مینچسٹر کے کورونر سے کیا، جس نے ان تمام تفصیلات کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ ڈاکٹر شپمن کے ان 16 مریضوں میں زیادہ تر بوڑھی خواتین تھیں جو اپنے گھر میں ہی مری ہوئی پائی گئیں، اور ہر بار یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے زیادہ تر مریضوں کی موت کے وقت ڈاکٹر شپمن وہی اکیلے ان کے گھر میں موجود تھے۔ ڈاکٹر لندے کا کہنا تھا کہ گھر میں بھی مرنے کی وجہ سے ہونے والی موت زیادہ تر بیڈ پر ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر شپمن کے مریضوں کی موت عجیب طریقے سے کرسی پر بیٹھے بیٹھے اچھے پہنے ہوئے کپڑوں میں ہوئی۔ اور دوسرا، اس وقت تو ڈاکٹر شپمن ان کے گھر پہ تھا، پھر پہلی بار وہی گھر میں گیا اور مریض کو مردہ حالت میں پایا، جو کہ کسی بھی طرح سے نارمل نہیں ہو سکتا۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر ایک انویسٹیگیشن بھی ہوئی، لیکن پولیس کو ڈاکٹر شپمن کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا اور 1 مہینے کے بعد یہ انویسٹیگیشن بند کر دی گئی۔ جب ڈاکٹر ہیرال شپمن کے مریض مر جایا کرتے تھے تو وہ خود ہی فارم بھی سائن کرتا تھا۔ فارم بھی وہ فارم ہے جو مریض کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کو سائن کرنا ہوتا ہے، جس میں وہ مریض کی موت کا سبب لکھتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فارم سی جو دوسرے ڈاکٹر کو سائن کرنا ہوتا ہے، وہ بھی زیادہ تر کیسز میں شپمن کے دوست ڈاکٹرز ان لوگوں سے سائن کروایا جاتا جو اس پر شک نہیں کرتے تھے۔ اس طرح شپمن اپنے مریضوں کے موت کے سرٹیفکیٹس میں فرضی معلومات لکھ کر انہیں آرام سے کریمیشن کے لیے بھیج دیتا تھا اور کسی کو کچھ شک نہیں ہوتا تھا۔ اس پروسیس کی وجہ سے کئی موت انویسٹیگیٹڈ رہ گئیں، اور یہی وجہ تھی کہ شپمن اپنے قتل و غارت کو آسانی سے چھپا پایا۔ انویسٹیگیشن بند ہونے کے بعد شپمن نے 3 اور لوگوں کو بھی موت کی نیند سلا دیا، لیکن پکڑے جانے کا وقت دور نہیں تھا۔ شپمن کا آخری شکار ہائیڈ کے سابق میر 81 سالہ کیتھلین گرنٹ تھی، جو 24 جون 1998 کو اپنے گھر میں ہی مرے۔ اور یہاں پر بھی دیکھ کر شپمن ہی وہ آخری شخص تھا جس نے کیتھلین کو آخری بار زندہ دیکھا تھا۔ اس نے بعد میں موت کے سرٹیفکیٹ پر سائن کیا اور اس میں موت کی وجہ بڑھاپا لکھی۔ کیتھلین کی بیٹی اینجیلا وڈراف خود ایک وکیل تھیں، جن کو اپنی ماں کی پر اسرار موت پر شک ہوا جب ان کو اپنی ماں کی ایک وصیت ملی جس میں انہوں نے اپنا گھر ڈاکٹر شپمن کے نام لکھا تھا۔ ڈاکٹر شپمن اس فیملی کے کافی قریب تھے اور وصیت میں ان کو گھر مل جانا شک کی بنیاد نہیں بنا، بلکہ اینجیلا کو شک تو اس بات پر تھا کہ ان کی ماں کے 2 گھر تھے، جبکہ وصیت میں صرف ایک گھر کا ذکر ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وصیت کسی ایسے شخص نے لکھی ہے جس کو دوسرے گھر کے بارے میں علم نہیں تھا، اور وہ ڈاکٹر شپمن نہیں تھا۔ اینجیلا وڈراف پولیس کے پاس گئیں، جنہوں نے دوبارہ سے انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ کیتھلین گرنٹ کی لاش کو قبر سے نکالا گیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا۔ معلوم ہوا کہ ان کی لاش میں ڈاؤمورفین یعنی ہیروئن کے کافی زیادہ نشانات پائے گئے۔ پولیس نے جب ڈاکٹر شپمن سے پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ گرنٹ ہیروئن کا نشہ کرتی تھی، اور یہ بات اس نے ان کا علاج کرنے سے پہلے اپنے کمپیوٹر میں بھی لکھی تھی۔ ڈاکٹر شپمن نے حال ہی میں کمپیوٹرائزڈ میڈیکل جرنل میں انٹریز کرنا شروع کی تھی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس انٹری میں انہوں نے موت سے پہلے کی تاریخ تو ڈال دی ہے، لیکن کمپیوٹر میں اس فائل کی آخری ترمیم کی تاریخ خود بخود محفوظ ہو جاتی ہے۔ پولیس نے جب اس کمپیوٹر میں انٹریز کی جانچ کی تو معلوم ہوا کہ شپمن نے یہ انٹری کیتھلین کی موت کے بعد کی تھی۔ صرف یہی ایک ثبوت شپمن کو گرفتار کرنے کے لیے کافی نہیں تھا، بلکہ پولیس کو وہ ٹائپ رائٹر بھی ملا جس کو استعمال کر کے جعلی وصیت لکھی گئی تھی۔ اس کا معلوم ایسے پڑا کہ شپمن کے ٹائپ رائٹر میں کچھ حروف خراب تھے، اور وہی حروف گرنٹ کی وصیت میں بھی موجود تھے۔ 7 ستمبر 1998 کو پولیس نے ہائیڈ کے جانے مانے ڈاکٹر ہیرالڈ شپمن کو گرفتار کر لیا۔ جب یہ بات کھلی تو وہ لوگ بھی سامنے آ گئے جن کے پیاروں کو شپمن نے پہلے مارا تھا۔ ان کو شک تو تھا، لیکن وہ شہر کے جانے مانے ڈاکٹر کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکے تھے۔ پولیس نے 15 دوسرے مریضوں کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جو کچھ عرصہ پہلے ہی شپمن کے ہاتھوں مرے تھے۔ ان سارے کیسز میں ایک خاص پیٹرن دیکھا گیا جس میں مریض کو ڈاؤمورفین کا جان لیوا ڈوز دیا جاتا۔ ان کے موت کے سرٹیفکیٹ میں وہ خود سائن کرتا اور موت کی وجہ میں بڑھاپا لکھتا تھا۔ کریمیشن کی صلاح بھی شپمن خود ہی دیتا تھا تاکہ جلنے کے بعد سارے ثبوت مٹ جائیں۔ شپمن انکوائری کے دوران ان سب مریضوں کے کیسز کو دوبارہ دیکھا گیا جو شپمن کی دیکھ بھال میں مر گئے تھے۔
इंक्वायरी टीम ने इन सब दस्तावेजात, मौत के सर्टिफिकेट्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट किया जो शिपमन ने हैंडल किए थे। इसके अलावा इन लोगों की फैमिली से भी इंटरव्यू किया गया जिनके रिश्तेदार शिपमन के मरीज थे, और कुछ लाशों को वापस निकालकर उनका पोस्टमार्टम भी किया गया। ये प्रोसेस बहुत तफसीली था और इस दौरान ये मालूम हुआ कि शिपमन ने 1975 से लेकर पकड़े जाने तक कल 218 मरीजों को कत्ल किया है। ये तो कंफर्म नंबर है, लेकिन कई केसेस में सबूत की कमी की वजह से उनको कंफर्म नहीं किया गया। एक अंदाजा है कि ये नंबर 260 तक भी हो सकता है। कुरट ने 15 मौत के जिरौब में शिपमन को 15 बार सजा मौत सुनाई, यानी वो जब तक जिंदा है जेल से बाहर नहीं आएगा। पर 2004 में इसने अपने सिर की सलाखों से बीडिशियत बांधकर खुद को फांसी दे दी। इसकी मौत के बाद इसके जेल के एक साथी ने हैरत अंगेज इंकिशाफ किया कि शिपमन ने असल में 288 या 260 नहीं बल्कि 508 लोगों का कत्ल किया था, और ये बात शिपमन ने खुद इसको बताई थी। पर शिपमन के इतने ज्यादा कत्ल करने की असल वजह आज तक सामने नहीं आ सकी। कुछ लोग इसको साको कहते हैं, कुछ पैसा कमाने का तरीका, और कुछ लोग शिपमन की मौत का असर भी समझ रहे हैं, क्योंकि इसकी मां जो कि कैंसर पेशेंट थी, उनको पेन किलर के तौर पे मॉर्फिन दिया जाता था। एक सप्रेट्स मानता है कि शायद शिपमन अपने पेशेंट्स को भी ऐसे ही मॉर्फिन देकर मरता हुआ देखना चाहता था। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।